پروردگار تم کو اپنے دامن میں بلا رہا ہے، اپنی رحمت میں بلا رہا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ جانتے ہو اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ چلیے میں 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہے، ایک رحمت اس نے دنیا میں اتاری ہے۔ دنیا میں جو ماں کو بچوں سے پیار ہے تو دنیا کے بڑے بڑے درندے، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، یہ بھی اپنے بچوں پر جو دیا درشٹی کرتے ہیں، جو کرپا کرتے ہیں، جو رحم کرتے ہیں، جو مرسی ان کے دل میں آتی ہے، جو پیار اور محبت ایک ماں کے دل میں امٹتا ہے، جانوروں کے دل میں، انسانوں کے دل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک رحمت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو ماں کے دل میں بچہ جتنا بھی نافرمان ہو جائے، ماں کبھی بچے سے رشتہ نہیں توڑتی ہے، ماں کبھی بچے کو ستاتی نہیں ہے، ماں بچے سے کبھی بدلہ نہیں لیتی ہے۔ جنگلی جانوروں کے اندر بھی، زہریلے جانوروں کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے جو پیار ہے، جو پریم ہے، وہ اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک کے رکھی، اور وہ 99 رحمتیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو عطا کرے گا، اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ دعا کرو اللہ کی رحمت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اتنا رحیم ہے وہ پروردگار۔ ایک جنگ کا موقع تھا، جنگ میں مسلمانوں نے قیدی پکڑے تھے، کچھ مرد بھی قیدی بن کے آئے تھے، کچھ عورتیں بھی قیدی بن کے آئی تھی۔ انہی قیدیوں میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے سے بچھڑ گئی تھی، دودھ پیتا بچہ اس کا کہیں بچھڑ گیا تھا۔ نبی اکرم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا عورت اپنے بچے کے لیے بہت بے چین ہے۔ ماں کو بچے سے جو پیار ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے، ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے، اور جب بچہ دودھ پینے کے پیریڈ میں ہو تو نہ ماں کو بچے کے بنا قرار ملتا ہے، نہ بچے کو ماں کے بنا قرار ملتا ہے۔ نبی اکرم نے دیکھا عورت تڑپ رہی ہے بچے کے لیے، دور کہیں اس کو اپنا بچہ نظر آ گیا، عورت دوڑ کر اپنے بچے کے پاس جاتی ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے۔ بچہ جب ماں کے سینے میں آتا ہے، بچہ روتے روتے خاموش ہو جاتا ہے، ماں کے دل کو بھی قرار مل جاتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا بتاؤ یہ ماں جو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا چاہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ماں تو اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ آپ نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ المراتب ولدہا۔ اے میرے صحابہ، اس عورت کو اپنے بچے سے جو پیار ہے، اس عورت کو اپنے بچے سے جو پریم اور محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، لیکن بندے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں وہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ قرآن کی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اسلام ہم کو سکھاتا ہے ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ابراہیم آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بیٹا ہوگا، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے میں مجھے بیٹا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ ہاں آپ کو بیٹا ہوگا، اور ابراہیم آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اے فرشتوں کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، جو بھٹک جاتے ہیں۔ ایمان والا کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، یعقوب علیہ السلام ایک بیٹا جس کا نام یوسف تھا، وہ بیٹا بچپن میں بھائیوں کی سازش سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا بیٹا
بھائی لوگ آگے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کے بیٹے کو عزیز مصر نے روک لیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پلاننگ ہے. کہتے ہیں اذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخی، اور جا کر کے یوسف کو تلاش کرو اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. فرمایا اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. اسی لیے جو قرآن کا طریقہ ہے وہ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی یاد کرتے ہیں، اس کی رحمت کو بھی یاد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے، جو بہت مہربان ہے، بہت رحم والا ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے. وہ ڈے آف جسٹس کا مالک ہے، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے. وہ انصاف بھی کرے گا، وہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی دے گا. ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. اسی لیے الرحمن الرحیم بھی کہا گیا اور مالک یوم الدین بھی کہا گیا. قرآن کی آیت دنیا کے تمام گنہگاروں کو دعوت دے رہی ہے. اے شراب پینے والوں، اے زنا کرنے والوں، اے قتل کرنے والوں، اے غلط کاموں میں اپنے ہاتھوں کو ملوث کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. لوگ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن دنیا والے پھر بھی معاف نہیں کرتے ہیں. شرابی اگر سدھر بھی جائے تو تانا مارنے والے تانا مار دیتے ہیں، ارے یہ تو پہلے شراب پیا کرتا تھا. کوئی برا انسان نیک بن جائے دنیا والے کبھی نہ کبھی تانا مار دیتے ہیں، ارے تمہارے پہلے کی زندگی کیا ہمیں معلوم نہیں ہے، تم پہلے کیسے تھے. اس کے ماضی کو یاد دلا کر کے، اس کی پچھلی زندگی کو یاد دلا کر کے لوگ تانا مارتے ہیں. مگر اے اللہ تو کیسا کریم ہے، تو کیسا رحیم ہے، تو کیا اعلان کر رہا ہے. فرمایا میرے بندو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم سچی توبہ تو کر لو، تم اللہ سے معافی تو مانگ لو، تم اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہا تو لو، تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا تو لو. اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ ایک بار بھی پلٹ کے پچھلے گناہوں کا تم سے کوئی حساب و کتاب نہ لے گا، ایک بار پلٹ کر کے تمہاری پچھلی زندگی کا نام بھی نہ لے گا. اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہو هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اچھا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ اس میں بھی ایک سبق ہے. جب ہم کوئی پاپ کرتے ہیں، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دوسروں کا نقصان نہیں کرتے، ہم پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں. دنیا کا ہر گنہگار، دنیا کا ہر پاپی، دنیا کا ہر غلط کام کرنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. گناہوں کا اثر اس کی اپنی زندگی پر بھی پڑتا ہے. آج زنا کرنے والے کیوں ایڈز کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، آج شراب پینے والے کیوں کینسر کے مریض ہو رہے ہیں، آج تمباکو کھانے والے کیوں کینسر ہاسپٹلوں میں بھرے پڑے ہیں، آج نماز نہ پڑھنے والے کیوں اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ گناہ کریں گے، جب پاپ کریں گے، اس کا سب سے پہلا نقصان آپ کو خود سہنا پڑے گا. ہمارے باپ آدم، ہماری ماں حوا آرام سے جنت میں رہتے تھے. اللہ نے کھلی چھوٹ دی تھی، تمہیں جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، آرام سے جنت میں رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم، اے حوا، جنت میں کچھ بھی کھا سکتے ہو، بس ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے قریب مت جانا. کون سا پیڑ تھا بھائی؟ اس کا نام نہیں بتایا گیا، اور نام نہیں بتایا گیا تو ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں. بعض لوگ بلا وجہ ایسے سوالات زیادہ کرتے جس کا کوئی مطلب نہیں. مولوی صاحب وہ کون سا پیڑ تھا جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا؟ آپ کو کیا کرنا بھیا، کھانا ہے آپ؟ کیوں پوچھتے؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام ابراہیم نخعی. ان سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے، اور اگر ابلیس شادی شدہ ہے تو اس ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا معاف فرمائیے میں ابلیس کی شادی میں گیا نہیں تھا. عجیب و غریب سوالات لوگ کرتے ہیں. ایک آدمی بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اور مجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے مولوی صاحب وہ حابیل قابیل میں جو جھگڑا ہوا تھا اس لڑکی کی وجہ سے، اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا آپ کو رشتہ بھیجنا ہے اس کے پاس. عجیب و غریب مسائل لوگ سوالات کے نام پر بھی آج ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، سوال وہ کیجئے علماء سے جو آپ کے دین اور دنیا سے ریلیٹڈ ہو، اس کا کوئی مطلب. بس اللہ نے منع کر دیا اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، اللہ نے نام نہیں لیا، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. شیطان آیا، وہی شیطان جو اللہ سے وعدہ کر چکا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا. اے اللہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا. کبھی آگے سے بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے بہکاؤں گا، کبھی داہنی طرف سے بہکاؤں گا، کبھی بائیں طرف سے بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے زیادہ تر بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا. تیرے بندوں کی میجورٹی، تیرے بندوں کی زیادہ تر سنکھیا تیری نافرمان ہو جائے گی، تیرے ساتھ شرک کرے گی، تیری دھرتی پر پاپ کرے گی، تیری نافرمانی کرے گی. شیطان تو وعدہ کر چکا تھا، اور شیطان کو اللہ نے یہ اتھارٹی دے دی تھی کہ ٹھیک ہے تو آدم کو اور آدم کی اولاد کو تو بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے. شیطان آیا اور اس نے کہا اے آدم اے ہوا الا ادلکم علی شجرۃ الخلد. اے آدم یہ پیڑ جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ پیڑ کوئی معمولی پیڑ نہیں ہے، یہ امرت کا پیڑ ہے، یہ ہمیشہ ہمیش تمہیں زندگی دے گا. اس پیڑ کا پھل تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیش رہو گے. اچھا ایک بات یہ پتا چلی کہ انسان کی جو نیچرل خواہش ہوتی ہے کہ عمر لمبی مل جائے، یہ انسان کی جو نیچرل خواہش ہے یہ آدم علیہ السلام کے اندر تھی. شیطان نے حضرت آدم کو بہکانے کے لیے راستہ کون سا اپنایا، ہتھیار کون سا چنا؟ کہا کہ اے آدم یہ پیڑ ایسا ہے، امرت کا پیڑ ہے، اس کو کھا لو گے کبھی موت نہیں آئے گی. تو لمبی زندگی کی جو طلب ہوتی ہے وہ آدم کے اندر بھی تھی. کہا اے آدم اس پیڑ کو کھا لو تم ہمیشہ ہمیش رہو گے. لیکن شیطان کو یہ بھی پتا تھا آدم اتنی جلدی میری بات نہیں مانیں گے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. شیطان نے قسم کھا کے کہا اے آدم میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. پتہ یہ چلا اللہ والوں کو اللہ کے نام پہ آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. جو اللہ کو ماننے والا ہو اس کے سامنے اللہ کی قسم کھا لو وہ بات مان لے گا، وہ اقرار کر لے گا. شیطان نے اللہ کی قسم کھا کے کہا اے آدم اے حوا میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، بہت بڑا تمہارا بھلائی چاہنے والا ہوں. قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. شیطان نے ہمارے باپ آدم کو ہماری ماں حوا کو اپنے شیشے میں اتار لیا، ان سے وہ پاپ کروا دیا، ان سے وہ غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہ پیڑ کا پھل کھا لیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ. اور جب دونوں نے اس پیڑ کو صرف چکھ لیا، کھایا بھی نہیں تھا، صرف چکھا تھا. ہائے ہائے کھایا بھی نہیں، اللہ نے اکلا نہیں کہا، اللہ نے ذاقہ کہا، یعنی آدم اور حوا نے بس اس پیڑ کو ذرا سا ٹیسٹ کیا تھا. ارے کھایا ہوتا تو کیا اثر ہوتا، صرف ٹیسٹ کیا تھا، صرف ذرا سا منہ میں ڈالا تھا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. جیسے ہی اس پیڑ کے پھل کو انہوں نے سواد لے لیا، اس کا ٹیسٹ لے لیا، اس کو منہ میں ڈال لیا، دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے. اللہ کی نافرمانی کی پہلی سزا کیا ملی؟ ننگے ہو گئے. جنت میں ریشم کے کپڑے پہنتے تھے، بہترین کپڑے پہنتے تھے. آدم کا کپڑا بھی اتر گیا، حوا کا کپڑا بھی اتر گیا. اچھا جب دونوں ننگے ہو گئے تو پہلی چنتا کیا ہوئی کہ اپنی شرمگاہ کو کیسے ڈھانپا جائے.
قرآن کہتا ہے بدت لہما سوآتہما واتفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، اور آدم اور حوا دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. انہیں ننگا رہنا پسند نہیں تھا، انہیں شرمگاہ کا کھلا رہنا پسند نہیں تھا. آج کتنے بدتمیز لوگ ہیں، کتنے بے غیرت لوگ ہیں، ننگے رہنے کو اور شرمگاہ کو دکھانے کو وہ بہت بڑی ترقی سمجھتے ہیں. آج کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی عورتیں جو اپنے جسم کی نمائش کر کے انسٹاگرام پر پیسے کما رہی ہیں. کتنے بے غیرت شوہر ہیں جو اپنی بیوی کے جسم کی نمائش کر کے پیسے کما رہے ہیں. او لوگو، یہ ننگا رہنا، یہ ننگا پن، یہ نیوڈیٹی، یہ ولگیرٹی، یہ عریانیت، یہ بیہودہ پن، یہ آدم کا طریقہ نہیں ہے، یہ حوا کا طریقہ نہیں ہے. آدم کا طریقہ تو اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے. جو حقیقت میں آدم کی اولاد ہے، جو آدمی کہلانے کے لائق ہے، جو انسان کہلانے کے لائق ہے، وہ کبھی بھی ولگیرٹی کو پسند نہیں کرے گا، وہ نیوڈیٹی کو پسند نہیں کرے گا، وہ ننگے پن کو پسند نہیں کرے گا. ننگا پن یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے، یہ آدم اور حوا کے طریقے کے خلاف. دونوں جلدی سے اپنی شرمگاہ کو کور کرنے لگے تھا. دونوں کو احساس ہوا ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، ہمارے بدن کا کپڑا بھی اتر چکا ہے. دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کیا دعا کی، ذرا دعا کے الفاظ پہ غور کرو. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار، ہم سے یہ جو غلطی ہوئی ہے، ہم سے جو تیری نافرمانی ہوئی ہے، ہم نے شیطان کے جھانسے میں آ کے جو یہ کام کیا ہے، اے اللہ ہم نے کسی اور پر نقصان، کسی اور کا نقصان نہیں کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ یہ غلطی کر کے ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جب ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں تو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر اتیاچار کرتے ہیں. اور آگے بڑھیے، یونس علیہ السلام کو دیکھیے، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. کتنی بڑی مچھلی رہی ہوگی، اور اس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام پہنچ گئے. اب ذرا غور کرنا میرے بھائیو، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تین اندھیرے ہیں. یونس علیہ السلام تین اندھیروں میں پہنچ چکے ہیں. دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. آج کا دور ہوتا ایئرٹیل بھی کام نہ کرتا، بی ایس این ایل بھی کام نہ کرتا، جیو بھی کام نہیں کرتا. آج پہاڑوں پہ چلے جاؤ، موبائل کا نیٹ ورک کام کرنا بند کر دیتا ہے. فلائٹ پہ چلے جاؤ، ایئر پلین موڈ میں موبائل کو ڈالنا پڑتا ہے. آج بھی دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں نیٹ ورک نہیں ملتا ہے، جہاں موبائل کمپنیوں کا نیٹ ورک نہیں پہنچتا ہے. وہ لوگوں جہاں دنیا کی کسی نیٹ ورک کا کوریج نہ ہو، جہاں دنیا کا کوئی سم نہ پہنچ سکے، وہاں میرے پروردگار کا نیٹ ورک موجود ہوتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکے ہیں. انہیں احساس ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. فنادا فی الظلمات، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. ان کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا یہ تو مچھلی کا پیٹ ہے، یہ تو اندھیرا ہے، یہ تو سمندر کی گہرائی ہے، یہاں میری آواز اللہ تک کیسے پہنچے گی. یونس کو یقین تھا جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہ پہنچے وہاں اللہ کا نیٹ ورک موجود ہے. فنادا فی الظلمات، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا. اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں. سبحانک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ کو معاف فرما دے. او لوگو، دعا مانگنے کی تمیز سیکھو،
دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو. آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. جب روزہ رکھ کے تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ ضرور تمہاری دعا کو سنے گا. اس لیے کہ اللہ قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کرتا ہے، جہاں روزے کا ذکر کرتا ہے، وہیں اللہ یہ بھی کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو جواب دے دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں. شرط یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بندے میری بات تو مانے، بندے میرے اوپر ایمان تو لے آئیں. اگر آپ اللہ کی بات مانیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ آپ کی ہر دعا سننے کو تیار ہے. ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا میرے ساتھ. یونس نے اللہ سے کتنی پیاری دعا مانگی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوت ذنون، مچھلی والے نبی کی دعا جب مسلمان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت کو دور کرے گا. یہ بہت پیاری دعا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے میں ظالم ہوں. ذرا اس دعا کے اندر بھی غور کرو، بندہ اپنے آپ کو ظالم کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے تو پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو میرے ساتھ، آپ کے گناہوں کی سزا آپ کے بچے بھی بھگت رہے ہیں. ہمارے گناہوں کی سزا ہمارا پریوار بھی بھگتتا ہے. ہم کوئی پاپ کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہماری بیوی پر بھی پڑتا ہے، ہمارے پریوار پر بھی پڑتا ہے، ہماری پوری زندگی پر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی زندگی بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. گناہوں کا اثر ہماری لائف پر بھی پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری تندرستی پر بھی پڑتا ہے.